سوچ بچار کی حفاظت کرو۔ سوچ بچار ہر چیز کا مقدمہ ہے۔ اگر یہ درست ہو تو سب افعال و اقوال درست ہوں گے۔ جب انسان صادق ہو تو نیک کام کرنے سے پہلے ہی اس میں لذت پاتا ہے۔ اپنے خیال کی حفاظت کر، اس لیے کہ تمام چیزوں کا مقدمہ ہے، کیونکہ جس کسی کا اندیشہ درست ہو گیا اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر موقع ہوگا افعال و احوال سے وہ سب درست ہوگا۔ تم خوشی چاہتے ہو اور اسے نہیں پاتے تو وہ بہشت میں ہوگی۔ صادق بندہ عمل سے پہلے عمل کی حلاوت پاتا ہے، اور اگر اخلاص بجا لاتا ہے تو وہ عبادت میں حلاوت پاتا ہے۔ خطرات نفس کو دور کرنے والی عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بغیر عقیدہ کی درستی کے کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی۔ جو شخص اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ دھوکے میں ہے۔ غفلت اور سخت دلی سے زیادہ انسان کے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ افضل ترین رونا وہ ہے جو ایسے اوقات کے ضائع ہو جانے پر رویا جائے جن میں کسی قسم کی کوئی نیکی نہ کی گئی ہو۔ جو شخص اس چیز کو سمجھ لے گا جس سے ڈرنا چاہیے تو اس کے لیے ہر ایک ایسی چیز سے دور رہنا آسان ہو جائے گا جس سے اسے منع کیا گیا ہے، اور جو کوئی جتنا عقل مند ہوگا اتنا ہی زیادہ عارف ہوگا، اور منزل پر بھی وہ جلد پہنچ جائے گا۔ جو کوئی دوستی کے تعلقات سے دنیا پر نظر ڈالے اس کے دل سے زہد اور اللہ تعالیٰ کا نور فوراً ہی نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنے کی علامت یہ ہے کہ عبادت کو محبوب رکھے، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے نیکی کرنے سے پہچانے وہ مشرک ہے۔ ظاہر کے فساد کے وقت باطن بگڑ جاتا ہے، اور فساد نیت کے وقت برکت دور ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان کو حسن کلام کا عادی بنانا تاکہ ملامت کے تیروں سے بچا رہے۔ تعجب ہے مجھے اس کی حالت پر جو دشمن کے لوٹ مار کرنے کا رات کو خوف تو رکھتا ہے اور پھر وہ اپنی غفلت سے باز نہیں آتا۔ تعجب ہے مجھے اس آدمی کی حالت پر جو آج تکبر و غرور کرتا ہے، حالانکہ کل گزشتہ تو لطفہ تھا اور کل آئندہ مردار ہو جائے گا۔ مجھے تعجب ہے کہ حاسد لوگوں کے بدن کی سلامتی سے کیوں کر غافل ہیں، یہ نکم بخت ان کے کھا جانے میں کیوں دریغ کرتے ہیں۔ تعجب ہے اس انسان کی حالت پر جو لوگوں کے عیبوں کو برا سمجھتا ہے اور خود میں سب سے زیادہ عیب ہیں ان پر نظر نہیں ڈالتا۔ تعجب ہے مجھے اس شخص کی حالت پر جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے اور خود اپنی حالت سب سے زیادہ خراب ہے مگر اس کی اصلاح کا خیال تک نہیں لاتا اور دوسروں کی اصلاح کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ مجھے اس کی نسبت تعجب ہے جو اپنے مرض کی دوا جانتا ہے پھر کس لیے اسے طلب نہیں کرتا، اگر مل جائے تو اس کے ساتھ اپنا علاج نہیں کرتا۔ تعجب ہے اس آدمی پر جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی کسی کام کے لیے آیا اور کہ وہ اس کام میں اس کا ہاتھ نہ بٹائے اور اپنے آپ کو اس بھلائی کا اہل نہ سمجھے۔ فرض کیا اس کو کسی ثواب کی امید یا عذاب کا خوف نہیں، مگر افسوس ہے اسے اخلاق کا خیال بھی نہیں۔ مجھے تعجب ہے اس کی نسبت جو جانتا ہے کہ اس میں کوئی عیب موجود ہے اور جب لوگ اسے بیان کرتے ہیں تو وہ ناخوش ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا توبہ کرتا ہوں مگر دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا
موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ دنیا کی مرغوب چیزیں تو زندگی کے چند روزہ فائدہ ہیں، اور ہمیشہ کا ٹھکانہ تو اللہ کے ہاں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھلا دیتا ہے۔ انسان اس زندگی پر کس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی جاتی ہے۔ مذاق و دل لگی چھوڑ دے کے اس سے آپس میں بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اجلت اور تیزی کی عادت کو دور کر اور دلیل کو اچھی طرح سوچ لیا کر، تاکہ خطا سے محفوظ اور لغزش اور غلطی سے معمون رہے۔ جو معاملے تجھ کو معلوم نہیں اس میں کلام کرنا، اور جس کام کا تجھے معلوم نہیں اس میں کلام کرنا چھوڑ دے، اور جس راستے میں بھول جانے کا کہا ہے اس کو اختیار نہ کر اور اس سے دور رہے۔ فتنوں کا ہمیشہ رہنا بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہمیشہ غور و فکر اور ہوشیاری سے کام کرنا، لغزش اور غلطی سے بچانا اور مصیبتوں آفتوں سے چھڑاتا ہے۔ آدمی کی ذلت اپنے مقاصد اور امیدوں میں ناکام رہنے سے وابستہ زہری آگ کا چلا جانا چشم و بصیرت کے اندھیرا ہونے سے اچھا ہے۔ نظر کا جاتے رہنا اس چیز کی طرف دیکھنے سے اچھا ہے جو فتنے کی موجب ہے۔ جلد بازی کو چھوڑ دے، کیونکہ کام میں جلدی کرنے والا اپنے مطلب کو نہیں پاتا اور اس کے کام کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اعلیٰ درجے کے مقاصد کو مہذب و جفاکش لوگوں کے سوا دوسرا کوئی آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ 3 چیزوں کی دوستی بہت خطرناک ہے۔ نمبر 1 نفس کی، نمبر 2 زندگی کی، نمبر 3 مال کی۔ جو کچھ میں زبان سے کہتا ہوں میرا سماع اس کے ساتھ مرہون اور میں اس کا ضامن ہوں۔ شریف آدمی کتنا ہی بڑا مرتبہ یا عہدہ پائے وہ کبھی نہیں اتراتا، جیسا کہ پہاڑ کو زور کی ہوائیں نہیں لا سکتی، اور کمینہ آدمی معمولی مرتبہ پا کر اترانے لگتا ہے، جیسا کہ گھاس ہوا کے کمزور جھونکے سے بھی ہلنے لگتا ہے۔ جو لوگ خود عیبدار ہوتے ہیں وہ لوگوں کے عیب سیر ہونا پسند کرتے ہیں، تاکہ ان کے اپنے عیب کی نسبت عذر کرنے میں گنجائش ہو۔